میں محسن احمد، صدر بزم پاسبان ادب، روشن گیٹ کے مین آفس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اور آج کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اورنگ آباد جو حیدرآباد کا دکن رہا ہے کسی زمانے میں، حیدرآباد مہاراشٹر اور پورے ہندوستان کے جو بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب مرحوم، ان کی یوم وفات ہے آج۔ تقریباً 64 سال ان کو وفات پا کے ہو گئے ہیں۔ آج ان کے لیے ہم نے سب بیٹھ کے یہاں خصوصی دعائیں کی ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اورنگ آباد کے اندر آپ کا مقام تھا، اور آپ نے یہاں پر اردو کی بہت خدمت کی، خصوصی جو ہے انگلش سے اردو کے اردو ٹرانسلیشن کر کے ڈکشنریاں بھی بنائی، اسکول کالجز کھولے ہیں آپ کے پورے دیش کے اندر۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اردو ادب کے بچے، اردو کے اس زمانے میں مسلم بھائیوں کے ساتھ غیر مسلم بھی جو ہے اردو پڑھتے تھے، اور یہاں مراٹھواڑے میں ہمارے کافی مسلم حضرات تھے جو اس کے حیدرآباد کے جو عثمانیہ کالج سے وابستہ تھے۔ میں جس کو شخصی طور پہ جانتا ہوں، آپ شنکر راؤ چوہان جی جو تھے، انہوں بھی خاص طور سے جو اردو سے تھے، نسیم راؤ بھی تھے، گوئند بھائی سراب بھی تھے، یہ لوگ اردو سے واقف تھے۔ اس زمانے کے جو بھی لوگ تھے جو حیدرآباد دکن میں ہوتے تھے، تو آپ لوگ بھی جو اردو سے واقف تھے، اور تقریباً بہت سے لوگوں نے جو ہے آپ کے جو ساتھی رہے، اور آپ نے بہت سے لوگوں کو تعلیم دیا۔ اورنگ آباد کے بھی کافی لوگ جو ہے بڑے بڑے عہدے پہ گئے، آج ان کے پوتے نواسے جو ہیں یہاں پر ہے۔ آپ نے جو ہے تو عثمانیہ انٹر کالج کے بھی جو ہے یہاں پر اس پہ تقرر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سائنس کالج جو تھے اس کے اندر بھی تھے، آپ کا کافی کام رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اردو کی خدمت کرتے کرتے آپ نے یہ اپنے ساتھ جو ان کے اس زمانے کے جو ہے سر سید احمد صاحب کا بھی ذکر ہے، خاص طور سے منشی امیر احمد صاحب جو ان کے قریبی ساتھی تھے، پروفیسر مرزا حیرت صاحب جو ہے تخلص ہے، سید محمود صاحب مرحوم، مولوی چراغ الدین صاحب، مولوی محمد عزیز مرزا، اور ڈاکٹر مولوی سید علی بلگرامی، خواجہ غلام حکیم امتیاز الدین، مولانا وحید الدین سلیم، محسن ملک، مولانا محمد علی، شیخ غلام قادر گرامی، حالی نامدیو، ایسے اس طرح سے بہت سے جو ساتھی تھے آپ کے اس وقت کے، وہ سب جو ہے آپ کے قریبی تھے، اور اردو سے کافی آپ کو لگاؤ تھا۔ آپ بیٹھتے تھے، اردو کے لیے آپ کی کافی خدمت رہی۔ یہاں پر اسکول اور گورنمنٹ کالج کے جو ہے آپ پرنسپل تھے، بعض میں تعلیم کے آپ بہت مہاراشٹر کے ذمہ دار بنے ہیں، اور اس تعلق سے ہم نے ایک مختصر سی ایک یہاں بیٹھک رکھے تھے، اس میں آپ کو یاد کیا گیا۔ باقی کی تمام تفصیلات ہمارے خان محمد یاسر صاحب جو اس ادارے کے ہمارے پاسبان ادب کے جو ہے آپ عہدیدار ہیں۔ میں مختصر یہ کہوں گا کہ بابا اردو مولوی عبدالحق کی خدمت پہ کو جو قیام اورنگ آباد میں رہی کے دوران انہوں نے جو کچھ لکھا، اس کو ہماری بہن جو ہے تو انہوں نے جس پہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس پہ ڈاکٹر مسرت فردوس صاحبہ جو ہے انہوں نے شاید انہوں نے پی ایچ ڈی کیے تھے، اور انہوں نے کتاب بھی بنائے تھے۔ وہ کتاب میرے پاس میں میرے ہاتھ میں ہے، اور 1994 کے اندر انہوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ یہ کتاب ہے، دیکھیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے ایسی کتابیں میونسپل کارپوریشن کے خیسر کالونی کے لائبریری میں ہے۔ ہم نے اس کے تعلق سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 20,000 سے زیادہ کتابیں ہیں اس لائبریری کے اندر۔ اپنے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے، لائبریری ہر روز دوپہر 1 بجے سے شام کے 8 بجے تک جو ہے یہ چالو رہتی ہے، اور یہاں پر لائبریری کا ممبر بن جانے کے بعد میں ان کو کتابیں بھی ملتی ہے، اور یہ اردو ادب کی سب سے بڑی مراٹھواڑہ کی لائبریری ہے، اور جو ہے اس سے زیادہ فائدہ لوگوں نے لینا چاہیے۔ میں اب خان محمد یاسر سر سے کہوں گا کہ آپ کی بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کی زندگی پہ تھوڑا آپ تفصیلی روشنی ڈالیں، یہ آپ سے درخواست۔ مولوی عبدالحق صاحب جن کی پیدائش 1870 میں ہوئی تھی، وہ یو پی کے علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اردو کی ترقی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ ان کی زبان کا ہر لمحہ اسی اردو کی فکر میں گزرا۔ یہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے کہ وہ ہر جگہ بابا اردو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
عبدالحق صاحب میرٹھ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے میڈن کالج علی گڑھ چلے گئے, جو کہ آج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں ان کی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا. سر سید صاحب کی رسائی تھی, اس ذات گرامی سے براہ راست فیض اٹھاتے رہے. یہاں مولانا حالی اور محسن ملک سے بے نیازی حاصل ہوئی, اور سر سید کے صاحب کے ساتھ جسٹس محمود صاحب سے ملاقات ہوئی. سر سید صاحب نے جو کتابیں لکھی تھی اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا اس کو, اور ان کے ذریعے سے یہاں پر انہیں پڑھنے اور پھولنے کا موقع ملا, اور ان کی صلاحیتوں کو یہاں فروغ ملا. پھر انہوں تعلیم حاصل کر کے جب تعلیم سے فراغت حاصل کیے تو حیدرآباد میں ملازمت کے سلسلے میں چلے گئے. وہاں پر درس و تدریس کی خدمات انجام دینے لگے, اور ترقی کرتے کرتے وہ ناظر تعلیمات یعنی انسپکٹر ہو گئے مدارس کے. اور اسی زمانے میں انہیں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب کیا گیا, اور 1917 میں عثمان یونیورسٹی کے شعبے ترجمے سے مختصر عرصے منتخب رہے. آخر اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے. یہاں پر انہوں نے ملٹی پرپز اسکول کا قیام عمل میں لایا. یہاں پر بہت اچھے سے انہوں نے تعلیم و تربیت کا کام کیا. ہمارے اورنگ آباد کی نامور شخصیت بشر احمد بشر صاحب, وہ بشر نواز صاحب بھی جو ہے ان کے طالب علم رہے, اور بشر نواز صاحب کا بھی نام ہند و پاک کی غزل گوئی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. مولوی عبدالحق صاحب جو ہے ان کے کارنامے اتنے ہیں, اور ان کی ان کارناموں کی وجہ سے ہی جو ہے تو ان کو بابا اردو کہا گیا. انہوں نے تحقیق اور تنقید پر بھی کام کیا, بہت ساری کتابوں کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا, اور جو کتابیں پرانی ہو چکی تھیں ان کو کس طریقے سے ترتیب دینا, ان یہ کام بھی انہوں نے انجام دیا. یہاں کا گورنمنٹ کالج ہے آرٹ سائنس کامرس, وہاں پر اردو کی بنیاد ڈالی عثمانیہ دور کے اندر, اور وہاں اردو نے بہت فروغ کیے. وہاں سے بہت سارے اردو میں تعلیم حاصل کرنے والوں نے اپنی خدمات انجام دی. آج اردو کا مقام ہوتا جا رہا ہے. اردو کو اپنا مقام جائز مقام دلانے کے لیے ہم تمام کو کوششیں کرنا چاہیے. اردو کسی ایک قوم کی زبان نہیں ہے, کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے, بلکہ یہ پورے ہندوستان کی زبان ہے. اردو زبان نے اپنے ملک کو آزادی دلانے کے لیے غزلیں نظمیں لکھی, جس کی وجہ سے ہمارے قوم کے نوجوانوں میں جوش و خروش پیدا ہوا. ہمیں بھی چاہیے کہ اردو کی بقا کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے.